اسٹیج پر رونق فروز علماء اکرام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بیدہ تصرف الاحوال وتخفف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلى آلہ وصحبہ مضارعین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلبو کبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری امنال، یا غوث اعظم زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ آئیے حضرات محترم، ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نوشہ بزم جنت، گل باغ و رسالت، عرش کے زیب و زینت، فرش کے تیب و رزت، جن کی شان انا آتینا قل کوثر، شافع محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے آواز میں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے، اور آج کی رات تو ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر اس جلسے سے کسی کو ہلنا ہی نہیں چاہیے، بے شک، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اگر آپ نے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس توبہ کے صدقہ کے فعل میں آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اس رات کا نام ہی ہے شب برات، برات والی رات، چھٹکارے والی رات۔ تو اگر کوئی انسان یہ چاہ رہا ہے کہ آج گناہوں سے چھٹکارا مل جائے، تمام گناہوں سے توبہ ہو جائے اور مغفرت مل جائے، تو آج سے بڑھیا رات کوئی رات ہو نہیں سکتی، کیونکہ مسلمان تو ہر رات جاگ رہا ہے۔ اور یہ مثال، اور اگر یہ مثال میں کہیں اور دیتا تو بات لوگوں کے سمجھ میں آتی یا نہ آتی، لیکن جالو پورا تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ رات میں بھی آئیں گے تو آپ کو دل لگے گا۔ اور بالخصوص اپنا یہ علاقہ کہ پہلے یہاں ڈینی کی دکان تھی تو دیکھتے تھے ہم لوگ، کئی پروگرام سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جس گلی میں کتے نہیں گھومتے تھے آج کل وہاں مسلمان گھوم رہے ہیں، اس نے دکان کھول لی ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ مسلمان ہر رات جاگ رہا ہے، لیکن قسم خدا کی یہ وہ رات ہے جو حقیقت میں جاگنے والی رات ہے، اور اس رات کے اندر ایسے جاگا جائے کہ جس طریقے کا حکم دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جاگا جائے، اس طریقے سے نہیں کہ آپ نے گاڑی اٹھائی اور پورے شہر جے پور کا چکر لگا رہے ہیں، پورے شہر جے پور کی آپ گلیاں گن رہے ہیں، پورے شہر جے پور کے اندر آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب مسلمان اس رات میں جاگ رہا ہے۔ رات جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ رات میں عبادت کی جائے، رات جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ تقریر سنی جائے، رات جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، رات جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک کی نعت سنی جائے، رات جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ راتوں میں جاگ کر اس رات میں اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر اتنا رویا جائے، اتنا رویا جائے
سجدے سے اٹھاؤ تو وہ جگہ گیلی ہونی چاہیے. جب جاگنے کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ورنہ رات تو آپ ویسے بھی ویب سیریز دیکھ کر گزار رہے ہیں, گانے دیکھ کر, گانے سن کر, انسٹاگرام پر ننگی ننگی لڑکیوں کو دیکھ کر گزار رہے ہیں. بات تو غلط نہیں کر رہا ہوں. آج آپ انسٹاگرام کھولیں گے تو مسلمان نام رکھنے والی لڑکیاں اس طریقے سے مجرے میں ملوث ہے کہ جیسے ان کے والدین نے یہی سکھایا. لیکن انسان فیم میں آ کر, انسان شہرت میں آ کر کہ میرا نام ہو جائے گا, دنیا مجھے پہچاننے لگے گی, دنیا میرے قصیدے پڑھنے لگے گی, دنیا میرے ساتھ سیلفی کھنچوائے گی, دنیا میرے آگے پیچھے گھومے گی. اسی چکر میں پوری قوم مسلم لگی ہوئی ہے. نہ اسے یہ فکر ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں یا رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں, اسے کوئی فکر نہیں ہے. اور آج کے دور کے اندر تو حالات کیا ہو گئے. پہلے کوئی انسان نیکی کرتا تھا اس کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا. آج کا دور تو یہ آ گیا ہے کہ کوئی کسی فقیر کو 10 روپے دے رہا ہے تو اپنے دوست سے کہتا ہے کہ پیچھے سے ویڈیو بنا لے, انسٹاگرام کے اوپر وائرل کر دوں گا. اس کے اوپر کوئی نعت لگا کر, نعت تو کوئی جو اسلامک کریٹر ہوگا وہ لگائے گا, ورنہ تو کوئی سیڈ سانگ لگا کر اس کو وائرل کرے گا اور یہ دکھانے کی کوشش کی جائے گی کہ بڑا نیک کام کر رہا ہے. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جس کے اندر کسی فقیر کو وہ کچھ دے رہے ہیں تو کم سے کم 3 ٹیک لیے, اس کے 3 ٹیک لیے, ایک ٹیک میں صحیح نہیں آیا اس کا. تو یہ حالات ہے مسلمانوں کے, یہ حالات ہے انسانوں کے. اور قوم مسلم ہوش کرو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے, اور کوئی دوسرے کام کے لیے بھیجا ہی نہیں. آپ اللہ کی عبادت کیجئے, اللہ آپ کا نام خود کر دے گا. جس نام کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو, جس فیم کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو, جس چکا چوند کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو, وہ میرے بھائی یہ حقیقت نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. آپ ذرا پڑھیے کہ جو صرف ٹرینڈنگ میں ہے لوگ انہی کے پیچھے لگے ہوئے. جو 20 سال پہلے ٹرینڈ کر رہے تھے آج انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے, انہیں کوئی بلاتا نہیں ہے, انہیں کوئی سونگتا نہیں ہے. یہ دنیا کے حالات ہیں. تو اے قوم مسلم یاد رکھو, تم یہاں دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے, تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے. اس طریقے سے مجھ سے قبل حضرت اللہ مولانا آصف صاحب قبلہ نے فرمایا کہ اپنے اخلاق کو سدھارو. ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے طریقے سے ایسے ڈھل جائے اسلام میں کہ دور سے دیکھنے والا کہے کہ واقعی یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے. اور ماشاءاللہ آج آپ تمام حضرات جاگ رہے ہیں, اور جاگنے کے بعد آپ یہاں کھڑے ہیں, آپ یہاں بیٹھے ہیں. اس کا مطلب آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فل موقع دے رہا ہے کہ آپ توبہ کر لو. تمہیں یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ لے آیا ہے. ضرورت ہے تو چند آنسوؤں کی, ضرورت ہے تو چند قطروں کی, قسم خدا کی اگر بہا لیے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے کہ اس دور کے اندر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اسلامک کریٹر کہنے والے, اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے, اپنے آپ کو علامہ کہلانے والے فتوے دے رہے ہیں کہ صاحب شب برات میں نہیں جاگنا چاہیے. شب برات میں جاگنا بدعت ہے. شب برات جیسی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے کہا ارے مولوی صاحب ذرا شرم تو کرو, جو قوم ہر رات گانے سن رہی ہے, ہر رات نہ جانے کیا کیا دیکھ رہی ہے, نہ جانے کیا کیا سن رہی ہے, وہ قوم اگر
صحابہ نے جو کیا ہے وہی کیا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ بدعت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعت ہے۔ میں نے کہا بدعت کی ڈیفینیشن بھی ہو جائے۔ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے، لیکن بدعت کی ڈیفینیشن بھی ہونی چاہیے کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ آج آپ یہاں پر آئے ہیں، ذہن کو قریب کیجئے اور بہت بہترین بات اپنے پلے باندھ کر لے کر جائیے۔ جو آپ سے کوئی بات کہے کہ یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، اس سے کہیے کہ بدعت کی ڈیفینیشن بتائیے۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت ہوتا کیا ہے؟ اب آپ سنیے، جو حضور علیہ السلام کی ظاہری دنیا سے جانے کے بعد جو بھی کام ہوا اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اب بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ بدعت جو اچھی بدعت ہو، کیا اچھی بدعت ہو۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہر چیز کو بدعت 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 کہتے ہو، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ تمہارے اندر اوقات نہیں ہے کہ تم ہر بدعت کو ناجائز و حرام کہہ دو۔ آج ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ہر ایک بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنمی ہے۔ میں نے کہا اچھا آ جائیے بات کر لیتے ہیں۔ ہماری کتاب کون سی کتاب ہے؟ زور سے بولیے، کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ قرآن۔ یہاں علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب پر وہ قرآن نازل کیا تو وہ قرآن ویسا ہی تھا جیسے آج ہے؟ کسی سے بھی پوچھئے، کہیں گے کہ نا ایسا نہیں ہے جیسے حضور پر اترا تھا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن اتارا تھا، نہ اس کے اوپر زبر تھا، نہ اس کے اوپر زیر تھا، نہ اس کے اوپر پیش تھی، نہ اس کے اوپر جزم تھی، نہ اس کے اوپر تشدید تھی۔ اب جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں زبر کیا ہے، زیر کیا ہے، پیش کیا ہے۔ جنہوں نے قرآن کو دیکھا تک نہیں وہ تو سمجھ نہیں سکتا۔ اب ڈیفینیشن یہ ہے جو حضور کے بعد ہوا سارا کا سارا بدعت ہے، تو آج جو گھروں میں قرآن ہے وہ بھی بدعت ہے۔ کیا ہے؟ وہ بھی بدعت ہے، کیونکہ حضور پر جو قرآن اترا اس کے اوپر زبر نہیں تھا، اس کے اوپر زیر نہیں تھی، اس کے اوپر پیش نہیں تھا، اس کے اوپر نہ جزم تھی نہ تشدید تھی۔ تو اب کیا ہم اس قرآن کو اپنے گھر میں نہ رکھیں؟ اور اگر بات اس سے آگے بڑھ جائے، بغیر زبر زیر پیش کے قرآن پڑھنے کی مہلت آ جائے، یا بغیر اعراب کے پڑھنے کی بات آ جائے، تو میں کہنا چاہوں گا کہ جو غیر عالم ہے چاہے وہ حافظ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی قرآن کو پڑھ نہیں سکتا ہے، بغیر اعراب کے پڑھ نہیں سکتا ہے، بغیر اعراب کے بغیر زبر زیر پیش کے قرآن پڑھنے کے لیے 9 سال پہلے مدرسے میں پڑھنا پڑتا ہے۔ کیا؟ 9 سال پڑھنا پڑتا ہے، جب اس کے بعد اس قابل بنتا ہے انسان کہ بغیر زبر زیر پیش کی عبارت پڑھ سکے۔ تو جب انسان کے اندر اتنی اوقات ہے ہی نہیں کہ وہ بغیر عالمیت کا کورس کیے قرآن پڑھ سکے، تو یہ قرآن بھی بدعت ہے۔ تو کیا آپ اس کو بھی گھر سے نکالیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ اور اس سے آگے بات ہے، کعبہ شریف آپ نے دیکھا ہے؟ بھائی گئے سب نہیں ہو، موبائل میں تو دیکھا ہوگا، موبائل میں تو دیکھا ہے نا۔ اس کعبے کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، اور اس غلاف کے اوپر کروڑوں اربے روپے کا سونا جڑا ہوا ہے۔ میں بہت جلدی اپنی گفتگو ختم کروں گا کیونکہ شاعر اسلام صاحب آ گئے ہیں۔ کروڑوں اربوں روپے کا سونا لگا ہوا ہے۔ اب آپ ان تمام بدعتیوں و وہابیوں سے پوچھئے، کیا یہ جو غلاف لگا ہوا ہے کیا حضور کے زمانے میں تھا؟ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں،
تبا تابعین کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں، کسی بھی زمانے میں نہیں تھا۔ تو اگر کسی بدعقیدے کسی وہابی کی ماں نے دودھ پلایا ہو تو اسے بدعت اور حرام ثابت کر کے دیا۔ اور آج تو کعبہ ان وہابیوں کے ہاتھ میں ہی ہے جو ہر کام کو بدعت 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 کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا رہے وہابیوں، تم بھی تو بدعت کر رہے ہو، اس بدعت کے اوپر کب فتویٰ نکالو گے؟ اور آپ کو میں یقین سے بتاؤں، میں منبر رسول کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں گرا تھا۔ جتنے بھی، چاہے وہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان تمام کے تمام بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شب برات کی رات جاگنے والی رات ہے، اور یہ اسلاف سے ثابت ہے، ان کے بزرگوں نے لکھا ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہو تو انشاءاللہ عزوجل میں تو چلا جاؤں گا، مولانا ناصر صاحب موجود رہیں گے، آپ ان سے میرا نمبر لیجئے گا اور مجھ سے بات کیجئے گا۔ دکھانے کی ذمہ داری میری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی کتابوں سے دکھاؤں گا۔ ابھی ایک ویڈیو ہے، میں نے پچھلے سال اپنے چینل پر ڈالی تھی، وہابیوں کے بہت بڑے ایک عالم دین ہے، ان سے سوال کیا گیا شب برات کے حوالے سے کہ جو شب برات کے اندر جاگنے کا سسٹم ہے کہ جائز ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ان لوگوں نے، انہوں نے پتہ جملہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو پڑھے لکھے عالم گزرے۔ آج کل یہ نہیں کہ 2 حدیثیں یہاں سے رکھ لی، 2 حدیثیں وہاں سے سن لی، 3 قرآن کی آیتیں وہاں سے سن لی، بولے وہ نہیں، جو حقیقت میں عالم تھے ہماری جماعت کے، وہ لوگ لکھ کے گئے ہیں۔ تو اس رات کی حقیقت بھی ہے، اس رات میں جاگنا بھی چاہیے، اور اس رات کے اندر عبادت بھی کرنی چاہیے، اور کل کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، 15 شعبان کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ بہرحال میں اپنی آخری بات کہنا چاہوں گا اور اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اے لوگوں، اپنے عقیدوں کی حفاظت کیجیے، صافہ لگا کر، پگڑیاں باندھ کر، ٹوپی لگا کر اور داڑیاں رکھ کر، آج کل تو سوشل میڈیا پر بغیر داڑھی کے، بغیر اماموں کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بات ایسی کرتے ہیں کہ نہ جانے کتنا بڑا علامہ ہے، نہ جانے کتنا بڑا علامہ ہے، اور اس سے ذرا سے پوچھ لیا جائے تو فوراً بلاک کر دیتا ہے، فوراً بلاک کر دیتا ہے کہ نہیں صاحب یہ اپنے مطلب کا آدمی نہیں ہے۔ ایک سوال کر دیا جائے تو بلاک کر دیتا ہے، پھر اپنی ویڈیو کے اندر دوسرے دن بناتا ہے کہ میں نے فلاں صاحب کو چیلنج کر دیا، وہ میرے لائیو پر آ گئے۔ بلاک سے کھول تو صحیح، پھر آئیں گے لائیو پر، بلاک تو کھول، جو تو نے انسٹاگرام پر بلاک کر دیا اسے کھول، پھر بات کریں گے نا۔ تو میرے دوست، چیلنج کرنا 4 لوگوں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بڑا آسان ہے، اور اہل سنت والجماعت کے عالموں کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا بڑا ہارڈ ہے، بڑا ہی ہارڈ ہے، قسم خدا کی بڑا ہی ہارڈ ہے۔ تو اس لیے ان بدعقیدوں سے دور رہیے، اور جتنی بھی راتیں آئے، چاہے وہ شب معراج کی ہو، شب برات کی ہو، لیلۃ القدر کی ہو، جو بھی رات کی ہو۔ ایک بات اور عرض کر دوں، جی بے شک، میں نے ایک ویڈیو دیکھا، وہ صاحب کہہ رہے کہ مسلمانوں کے جو بھی تہوار ہوتے ہیں دن میں ہوتے ہیں، رات میں کوئی نہیں ہوتے، تو یہ شب برات کون سا تہوار ہے؟ اور وہ صاحب اپنے آپ کو بڑے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مفتی صاحب ہیں۔ میں نے کہا تم جیسے مفتیوں پر ہمارے یہاں کے جو طالب علم ہیں وہ بھاری پڑ جائیں گے۔ کیوں پڑ جائیں گے؟ آپ اٹھائیے 30واں پارہ سورہ قدر پڑھیے، اللہ فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو قدر کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں نے کہا رہا مفتی جا کے ذرا اس سورت کو ہی پڑھ لیتا، جا کے ذرا اس سورت کو ہی پڑھ لیتا، تیری اس بات نے قرآن کی آیت کو جھٹلا دیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے بھائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے اندر آتی ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تیری نگاہ تو قرآن کی اس آیت کے اوپر نہیں ہے، تو کیا بات کر رہا ہے لوگوں کے سامنے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے دھوکے باز مفتیوں سے، جعلی مفتیوں سے
اور 4 بار مفسدوں سے محفوظ و معمور عطا فرمائے. میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو غلطی اللہ اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من